قبولوں نے مگر برا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے. درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے صلوات. محرم کا چاند دیکھ لیا آپ نے اور حجا خانوں کے دروازے کھل گئے اور عزاداروں کے رخ حجا خانوں کی طرف ہو گئے. ہر چاند دیکھنے کے بعد خوشی محسوس ہوتی ہے. یہ چاند خود بخود رلا دیتا ہے. میں کہتا رہا ہوں اپنی تقریروں میں کہ پیغام حسین کا میسج، فکری گفتگو، یہ سب کچھ ذیلی ہے. انسانیت جو چاہے حسین سے سیکھے. قوموں نے سیکھا، مسلمانوں نے کربلا سے سبق لیا، لیتے رہیں گے سبق، سیکھتے رہیں گے. یہ کہنا کہ غم پر فوقیت ان سب چیزوں کو دے دو، یہ غلط ہے. یہ اس لیے غلط ہے کہ ہم اسی بات کو سمجھاتے رہے ہیں کہ آپ کربلا پہ مضمون لکھیے، آپ کربلا پہ کتاب لکھیے، آپ کربلا پہ فکری تقریر کیجئے، آپ کربلا پہ اشعار کہیے، اس میں میسج دیجئے، پیغام دیجئے. لیکن یہ نہ کہیں کہ اب رونا نہیں چاہیے. یہ پرانا طریقہ ہو گیا. پوچھئے تو ہم سے کہ ہم میسج اور پیغام کے ساتھ ساتھ یہ کیوں نہیں چھوڑنا چاہتے. ایک بات سوال تو کر لو، پوچھ تو لو کہ ہم نے محبت کر چھوڑا. سوال کر لو، آؤ ٹھنڈے دل سے سمجھا دیں، بتا دیں کیا وجہ ہے. وجہ صرف اتنی ہے، بحکم الہی اپنے نبی سے پیار کیا، محبت کی. پھر اسی نبی نے جس سے تمام امت محبت کرتی تھی، اسی نبی نے اپنی محبت کا رخ علی اور فاطمہ کی طرف موڑ دیا. مانگا، محبت طلب کی، تقاضا کیا، یہ علی ہے اس سے محبت کرو، یہ میری بیٹی فاطمہ ہے اس سے محبت کرو. اور پھر مظاہرہ کیا کہ دیکھو علی اور محبت، فاطمہ اور محبت. تو محبت کا ثبوت یہ ہے کہ میں نے ٹوٹ کر علی اور فاطمہ کے بچوں کو چاہا.
میں نے حسن اور حسین کو چاہا، میں نے زینب اور ام کلثوم کو چاہا. جتنی محبت تم دیکھ سکتے تھے ہم نے تمہیں دکھا کے مظاہرہ کیا تاکہ تم بھول نہ جاؤ اور محبت، کہ میں حسین کو کتنا چاہتا ہوں. تو محبت کا ثبوت یہ ہے تم نے تو دیکھا میں وہی سنا رہا تھا، میں حدیث سنا رہا تھا، میں خطبہ پڑھ رہا تھا، میں منبر پر تھا. حسین چھوٹے سے تھے، گھر سے برآمد ہوئے تھے، وہ میری طرف آنا چاہتے تھے. دامن سے پیر الجھا، گرنے والے تھے، میری نظر پڑ گئی. اس سے پہلے کہ وہ زمین پر گرتے میں منبر سے اترا، میں نے حسین کو گود میں لیا، گود میں لے کر میں منبر پہ آیا. میں نے حسین کو منبر پہ بٹھایا، خطبہ جاری کیا. پوچھنے والے پوچھتے ہی رہ گئے کہ آپ نے خطبہ کیوں چھوڑ دیا. حسین کو دیکھ کر کیا کہتا میں اس کے سوا کہ میں خطبہ دے رہا تھا. وہ حدیث تھی، جو گر رہا تھا وہ قرآن تھا. میں نے قرآن کو سنبھالا. حسین قرآن ہے، قرآن. قرآن ناطق. تو یہ محبت کا مظاہرہ تھا. ہم نے چادر میں سب کو جمع کیا تھا تاکہ زمانہ دیکھ لے. دیکھا، گھر والوں نے دیکھا، خاندان نے دیکھا. ہاں، باہر والوں نے نہیں دیکھا تھا کہ میں نے پانچوں کو کیسے پیار سے چادر میں جمع کیا ہے. جب میں نے انہیں پیار سے، محبت سے چادر میں جمع کیا تو پروردگار آسمان سے محبت برسانے لگا. بارش تو ہوتی ہے، محبت برستے کسی نے نہیں دیکھا تھا. پہلی بار عرش سے محبت برستے سب نے دیکھی. اس لیے کہ حدیث قصہ کے یہ الفاظ ہیں کہ چادر سے جو نور اٹھ رہا تھا وہ عرش سے ٹکرا رہا تھا. تو جب ادھر کا نور ادھر جا رہا تھا تو جواب میں کچھ آنا تھا نا. تو جواب میں یہی آیا کہ سمندر، یہ دریا، یہ درخت، یہ فضا، یہ ہوا، یہ پہاڑ، یہ زمین، یہ دریا میں چلتی کشتیاں، ارے کبھی بھی نہ بناتا اگر تم نہ ہو. محبت برس رہی تھی، عرش سے محبت کی بارش ہو رہی. نہیں دیکھ پائے تم، یہ گھر کا واقعہ تھا. پھر انہی پانچ کو لے کر باہر برآمد ہو گئے. دیکھا تم نے کیسا وقت پڑا اسلام پر مباہلے میں. ہاں، ہم تو جا رہے ہیں اسلام کی حقانیت ثابت کرنے، لیکن دیکھ لو یہی پانچ ہیں جو محبت کا مرکز ہیں. پروردگار نے ان سے محبت کی ہے، تم بھی ان سے محبت کرنا. گویا محبت کی دعوت مسلسل دیتے رہے. اب مجھے ذرا یہ سمجھائیے کہ محبت کی کوئی حدود ہے؟ محبت کی کوئی لمٹ ہے؟ کہیں پر محبت رکتی ہے؟ کیا باپ اعلان کرتا ہے بیٹے کو بہت چاہ چکا؟ کیا خاندانوں میں یہ رسم ہے کہیں کہ لوگ اعلان کرتے ہیں بھائی میں بہت اپنے بیٹوں اور بچوں کو چاہتا ہوں، بس اب اس سے زیادہ نہیں چاہوں گا؟ ہر مذہب موجود ہے. کسی کا انٹرویو لے لو، آپ اپنی اولاد کو کتنا چاہتے ہیں؟ کیا جواب آئے گا؟ کیا وہ قید کر کے لکیر کھینچ کر بتائے گا یہاں سے یہاں تک؟
اتنی اتنی اور یہاں تک بھی کہہ دے اتنی نہیں کہے گا. ہم آپ کو پیمائش کر کے نہیں بتا سکتے کہ ہمیں محبت. جب ایک عام انسان اپنی اولاد سے اتنی محبت کرتا ہے کہ کہتا ہے کہ محدود نہیں کرنا چاہتا, تو تم نبی کی محبت کو اہل بیت سے محدود کرنا چاہتے. اندر رہیے. ارے آپ حد کے اندر رہیے. کب جانے آپ حد کے اندر رہیے. آپ کہاں حد کے اندر رہے؟ ہر باپ سے یہ پوچھو جو امیر ہے, غریبوں کو تو چھوڑ دو, ان کی محبت کا کیا تذکرہ. امیروں سے پوچھو یہ اربوں روپے, یہ کھربوں روپے آپ کس کے لیے بینکوں میں باہر جمع کر رہے ہیں. ہماری اولاد ہے, اولادوں کے نام آئے نہ مقدموں میں, بیٹوں کے نام آئے, بیٹیوں کے نام آئے. ارے نبی نے اسلام کی دولت تو حسین اور حسن اور زینب کے نام نہیں کی, محبت کا بینک بنایا, اس پہ بھی چل رہا. بات سمجھ میں نہیں آتی, بات سمجھ میں نہیں آتی تو آپ ہم سے یہ تقاضا نہ کریں کہ ہم روتے کیوں. جتنی محبت کی تو نبی نے رو کے دکھایا, نبی نے رو کے دکھایا. دیکھیے ہر نبی اپنی قوم کے مظالم پہ رویا, ہر نبی اپنے قوم کے مظالم پہ رویا اور صابر کہلایا. رسول اللہ اپنی اولاد کی محبت میں رویا, اولاد کی محبت میں رویا اور بتا دیا کہ ہمیں تکلیف پہنچتی ہے. اب اس نقطے کو آپ قیمتی ہوتا ہے کہ اسے محفوظ کر لیا جائے, لیکن جب میں کہوں کہ اس بات کو زیادہ شدت سے محسوس کیجئے تو اس میں کچھ راز ہوتا ہے, کچھ مفہوم ہوتا ہے. نبی نے شدت سے یہ بات کہی, بہت شدت سے کہی. ہمیں ان چار کی چھوٹی سی بھی تکلیف سے بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے. بھائی سمجھنے کی کوشش کریں آپ. دیکھیے آپ کے بچوں کو اسکولوں میں پالا جاتا ہے. اب وہ آپ کا پڑوسی ہو, رشتہ دار ہو, آنے جانے والے ہوں, آپ کو ان سے خطرہ تو نہیں ہے نا کہ یہ چپکے سے آئیں گے, بچے کو تھپڑ مار کے چلے جائیں گے, بچے کو چٹکی کاٹ دیں گے. کوئی ڈرتے تو نہیں نا آپ کو پتا ہے یہ بھی بچے والے ہیں, یہ ہمارے بچوں سے پیار کریں. آپ کسی آنے جانے والے سے ڈرتے نہیں, بلکہ بچوں کو غیر کی گود میں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور خوف زدہ نہیں ہوتے. میرے بچے کو اس نے گود میں لے لیا, پڑوسی نے, اس رشتہ دار نے گود میں لے لیا, کیوں؟ کوئی تکلیف تھوڑی پہنچائے گا. کتنے مطمئن ہیں آپ زمانے سے اپنی اولاد کے لیے. اب آپ پیمائش کیجئے اس بات کی کہ کتنا خطرہ تھا امت سے رسول اللہ کو کہ میرے بچوں کو یہ تکلیف پہنچائیں. نہیں سمجھے میں نے کہا تھا غور کرنا ہے, بات پہ غور کرنا ہے. سمجھ رہے تھے, جان رہے تھے کہ یہ بچہ نہیں سمجھیں گے, یہ بڑے سے بھی انتقام لیں گے اور بچے سے بھی انتقام لیں گے. اس لیے بار بار کہا میں بہت چاہتا ہوں, ان کی تکلیف سے مجھے تکلیف پہنچتی ہے,
خیال رکھنا ایسا نہ ہو. دیکھو حدیث بنا کر دے کر جا رہا ہوں. حدیث جو قرآن کی تفسیر کہلاتی ہے، حدیث کہلاتی ہے سنت. سنت سنت پہ مرتے ہیں مسلمان. نہیں سمجھے آپ؟ یہ ہلکا نہ سمجھے کہ نبی کی کوئی حدیث برابر ہیں. ساری حدیثیں نبی نے تو بتایا ہے نا کہ بقرعید کے دن سنت پہ عمل کرنا ہے، واجب تو نہیں ہے نا. مرے جا رہے ہیں قربانیاں دینے کے لیے. تو یہ نہیں کہہ سکتا مسلمان کہ ہم پابندی سے سنت پر عمل نہیں کرتے. بقرعید نبی نے اس لیے رکھوائی تاکہ مسلمان یہ انکار نہ کر سکے کہ ہم سنت پہ عمل کر نہیں پاتے. سمجھ رہے ہو؟ عمل کرنا تو آتا ہے نا سنت پر. ارے جب تمہیں جانوروں سے اتنا عشق ہو سکتا ہے کہ 85 لاکھ کا بیل ہے پھر بھی خرید رہے ہو اور پیسے کی قربانی دے رہے ہو، تم حسین سے محبت نہیں کر سکتے. یہ بھی سنت ہے. اگر وہ حدیث ہے اور سنت ہے. قریب کہاں سے ہیں آپ؟ میں آپ سے پوچھوں. کچھ باتیں غور طلب ہوتی ہیں، ذرا سا تشریح میں ہو جائیں تو زیادہ سمجھ میں آ جاتی. سچ سچ بتائیے گا، آدم آپ سے زیادہ قریب ہیں یا نوح؟ ظاہر ہے نوح قریب ہے. نوح زیادہ قریب ہیں یا ابراہیم؟ ابراہیم قریب. ابراہیم زیادہ قریب ہیں یا موسیٰ؟ موسیٰ زیادہ قریب ہیں آپ سے یا عیسیٰ قریب ہیں؟ عیسیٰ زیادہ قریب ہیں یا محمد؟ محمد زیادہ قریب ہیں آپ سے یا علی؟ بات زمانے کی ہو رہی ہے، رتبے کی نہیں ہو رہی. رتبے پہ تو پورے اشرے میں بات کرنا ہے. موضوع ہے ولایت اور فضیلت. ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پیغمبروں پہ فضیلت دی. فضیلت دینے والا وہ ہے. اب اس نے کہاں کس کو کس پر فضیلت دے دی، یہی تو بات کریں گے. یہ بات کریں گے. ابھی دیکھنا ہے کہ نبوت پر اور رسالت پر کس چیز کو فضیلت حاصل ہے، جو بعد میں آئے، جو آخر میں عہدہ دیا جائے. اس لیے دور دور باتیں دکھتی چلی جا رہی ہیں، لیکن سنبھالتے ہیں، ابھی واپس آتے ہیں. یہ تو اب موضوع کا تعارف شروع ہو گیا، لیکن آج کے موضوع پہ رہنا ہے. توجہ کیجیے گا، غور کیجیے گا. جگہ کی بات میں اور جگہ ہونے کی بات میں آپ سے کہوں، میں نے ایک ادارہ بنایا ہے، آپ کو صدر بنا دیا، کیا کہنے، بلکہ آپ کو سرپرست بنا دیا، بلکہ آپ کو سرپرست اعلیٰ بنا دیا، بلکہ آپ کو لائف سرپرست بنا دیا. جب تک ماشاءاللہ آپ حیات رہیں، آپ ہی سرپرست رہیں. ان عہدوں میں بڑے عہدے کیا ہیں؟ صدر، اس کے اوپر سرپرست، لائف سرپرست.
اتنے عہدے دے دیے ہم نے آپ کو ادارہ بنا کے. ایک دن ہم آپ کے پاس آئے اور ہم نے کہا وہ ہم کیا بتائیں آپ سے, سرپرست بھی ہے, صدر بھی, آپ سب کچھ ہے, پیسہ بھی ہے, صاحب چپراسی نہیں مل رہا, آفس کے کلرک نہیں مل رہا. ہم چاہتے ہیں کہ آپ آفس کے کلرک بھی بن جائیں, آفس میں بیٹھیں, فائل بھی اٹھا لیں اور چپراسی کا کام بھی کر لیں, چائے وائے بنا دیا کیجیے گا مہمانوں کے لیے. تو آپ کیا کہیں گے؟ ادھر جائیے, نکلیے یہاں سے, ہمیں آپ کا ادارہ نہیں چاہیے. اب پتہ نہیں بھائی بچے لوگ سمجھ گئے یا نہیں. اچھا, اور اس کے بعد یہ تو بے ادبی ہے, یہ کیسے میں کہہ سکتا ہوں اپنے سرپرست اعلیٰ وہ بنا چکا ہوں تو اس کو میں کہوں کہ آپ آفس کلرک بن جائیے اور پھر میں کہوں چپراسی بن جائیے. اور اگر میں آ کے کہوں کہ صاحب جب سے میں نے ادارے کا آپ کو سرپرست بنایا تو شہر میں جتنے اداروں کی یونین ہے, مل کے جو یونین بنائی ہوئی جس کے تحت سارے ادارے رجسٹرڈ ہوتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں آپ کے صدر بہت اچھے ہیں, ہم چاہ رہے ہیں کہ 2000 اداروں کے صدر وہ ہوں. اچھا, عہدہ بڑھا کہ گھٹا؟ بڑھا نا. ابھی تک ایک ادارے کے صدر تھے, اب شہر کے سارے اداروں کے صدر ہو گئے. کارکردگی جو دیکھی, آئیے حیدر بھائی, اب جو کارکردگی دیکھی شہر والوں نے, وہ آئے کہنے بھائی آپ کے ادارے کے صدر صاحب بہت اچھا کام کر گئے, اب ہم نے طے کیا ہے کہ ہم انہیں شہر کا میئر بنا دیں. میئر مقرر. اچھا, بڑھا ہوتا کہ گھٹا؟ بڑھ رہا ہے نا. دونوں صورتیں آپ کو بتا دیں کہ عہدہ بڑھتا کیسے ہے اور عہدہ گھٹتا کیسے ہے. اب اگر آپ چپ رہے اور نہیں سمجھے تو مجھے تو پھر پیاس لگنے لگے گی. اور کیا نہیں, ابھی لگی نہیں, اگر انہوں نے نہیں سمجھا تو پھر پیئیں گے. بات تو سمجھ گئے. بڑے عہدے کے بعد چھوٹا عہدہ دینا توہین ہے. پھر سمجھ لو, بڑے عہدے کے بعد عہدہ دینا توہین ہے. بڑے عہدے کے بعد بڑا عہدہ دینا عزت بڑھانا ہے, اسے فضیلت کہتے ہیں. نبی کیا نبوت, ابراہیم کیا نبی, ابراہیم کیا رسول, ابراہیم کیا خلیل, اللہ کے دوست. اس کے بعد کا انی جائلوں کو ملنا چاہیے, اب تم امام نہیں بات سمجھ میں آ گئی. بات سمجھ میں آ گئی. سب سے آخری عہدہ ابراہیم کو کیا ملا؟ انسانیت کا امام بنا رہا ہوں. پروردگار وہ تو نبی ہیں, رسول ہیں, تیرے دوست ہیں. کیا یہ عہدے محدود تھے؟ رسول امت پہ بنایا تھا, نبی امت پہ بنایا تھا, خلیل اپنا بنایا تھا, صرف میرے دوست. امام پوری انسانیت کا بن. اور سرکار دو عالم, سرکار دو عالم کا آپ رسول بھی ہیں, نبی بھی ہیں. ان کو خلیل بنایا تھا, آپ کو حبیب. اب عہدہ بڑھ رہا ہے, فضیلت بڑھ رہی ہے.
فضیلت پہ فضیلت ہم دیتے ہیں، یہی موضوع ہے، موضوع سمجھا رہا ہوں، فضیلت پہ فضیلت دیتے، واپس اس پہ آ جائیں گے جہاں سے چلے تھے۔ فضیلت، ہم نے آپ کو فضیلت دی، آپ نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں، ابراہیم بھی نبی اور رسول تھے، ہم نے ان کو خلیل بنا لیا، آپ کو حبیب بنا لیا، تو کیا دونوں عہدے برابر؟ وہ بھی دوست یہ بھی دوست؟ نہیں، ابراہیم نے کہا پروردگار مجھے دوست بنا، جب خود خواہش ہو اسے خلت کہتے ہیں، یعنی خود نبی خواہش کرے کہ مجھے دوست بنا اسے خلیل کہتے ہیں، خلت کہتے ہیں، اور جب اللہ کسی کو دوست بنائے اسے محبوب کہتے ہیں۔ ابراہیم نے کہا دوست بننا چاہتا ہوں، اللہ نے کہا بناتا ہوں، اللہ نے ان سے کہا میں نے تمہیں دوست چن لیا، محبوب بنا لیا، محبت والا دوست، محبت والا دوست۔ خلت وہاں تک رک گئی کہ مجھے دکھا کائنات چلاتا کیسے ہے، ہم نے ابراہیم کی آنکھوں کے پردے ہٹائے اور دکھایا کہ کنٹرول کائنات کہاں سے ہوتی ہے۔ یہی زمین پہ بیٹھے بیٹھے ہم نے اپنا کنٹرول اور کمانڈ دنیا پہ دکھائی، لیکن محبوب سے کہا وہاں سے آ کے دیکھو۔ آؤ، کنٹرول تمہارے ہاتھ میں دے رہے ہیں، دیکھ تو لو کہ تمہارے نام سے یہ چکر چل رہا ہے، تمہاری محبت کا محور ہے یہ، اور دیکھو تو یہ کائنات چل کیسے رہی، تمہارے نام پہ چل رہی ہے، تو دیکھ تو لو، وہاں سے دیکھو، اوپر سے گھوم پھر کے چاروں طرف سے دیکھو، اب جو دیکھا کہاں چل تو رہی ہے، ہماری محبت پہ پوری کائنات کنٹرول ہو رہی ہے، لیکن یہ جو پلر ہے جس پہ گھوم رہی ہے اس پہ تو علی لکھا ہوا۔ کھوٹا 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 آسان لفظ ہے کہہ دینا، عربی میں کہتے ہیں آسیہ، کھوٹے کو عربی میں کہتے ہیں آسیہ۔ خود بے شخشخیہ میں علی نے کہا کہ خلافت کی چکی جو ہے وہ چکی نہیں چل سکتی جب تک کہ اس کا آسیہ میں نہ ہوں۔ نہج البلاغہ میں پڑھ لیجئے، اب بات سمجھ گئے آپ؟ امامت، آپ کہیں گے قرآن سے آپ نے آیت پڑھ دی انی جعلک کا للناس سے امامہ، ہم نے تمہیں انسانیت کا امام بنایا، اچھا تو نبوت ملی تھی، امامت ملی تھی، خلت ملی تھی، جب نبوت ملی تھی آخر میں کہتے پروردگار اب ہمارے اولاد میں بھی نبوت قرار دے دے۔ رسالت ملی، ہمارے پشتوں میں رسالت قرار دے دے، نہیں مانگی، تو نے مجھے خلیل قرار دیا، اب یہ دوستیاں نسلوں میں جائیں، وہ میں خلیل رہوں، آگے کی نسل کے لیے نہیں مانگا، جیسے ہی اللہ نے کہا ابراہیم ہم نے تمہیں انسانیت کا امام بنا دیا، ویسے ابراہیم نے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، کیا یہ عہدہ میری ذریت میں جائے گا؟
تو رسالت پہ کیوں نہیں مانگا؟ نبوت پہ کیوں نہیں مانگا؟ نبی تھے، اولو العزم، جانتے تھے یہ دونوں عہدے ایک جگہ رکنے والے ہیں. آخری نبی کے بعد نہ نبوت ہے نہ رسالت، امامت کو مہدی تک جانا. یار کہاں ہو؟ ابراہیم دیکھ رہے تھے یہ نہیں رکے گا، یہ منصب نہیں رکے گا، جانا ہے اس کو قیامت تک. قیامت سے امامت جڑی ہوئی ہے. وَمِن ذُرِّيَّتِي قال، آواز آئی، قال ینال عہد الظالمین، ظالم یہ عہدہ نہیں پائیں گے. ارے کربلا کی کہانی یہی ہے کہ حسین سے یزید اسی بات پہ لڑ رہا تھا کہ امامت تمہارے گھرانے میں کیوں رہی، ابو سفیان کے خاندان کو کیوں نہیں اللہ نے دیا؟ تو حسین سے نہیں لڑ رہا تھا، اللہ سے لڑ. اب آپ کو یہ بتا دوں لفظ امام کا روپ کتنا تھا بعد نبی. اب بعد میں تو بدعقلی ہو گئی. بعد نبی روب اتنا تھا، کہہ دیتے امام ابو بکر، امام عمر، امام عثمان، نہیں خلیفہ. امامت کے لفظ سے ڈر رہے تھے. یاد رکھنا اگر سقیفہ میں تینوں کی امامت کا اعلان ہوتا تو یزید حسین کے مقابل امام بنا بیٹھا ہوتا. نہ 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 نہ، لفظ امام نہیں نہیں نہیں، نجس یہ لفظ استعمال نہیں کر سکتا. یزید 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 نجس ہے، اس لیے کہ فاسق تھا، فاجر تھا. یزید کو کہہ رہا ہوں. نجاست کیا ہے؟ فسق و فجور. شراب پینا نجاست. شرابی تھا، فاسق فاجر جسے بولتے ہیں، زانی تھا، شرابی تھا. شراب نجس ہے، زنا نجس ہے، سب قرآن میں ہے. امامت پاکیزہ. اب یہ امامت یہاں ہے. اب اگر کوئی یہ کہے فضیلت بس ختم ہو گئی اور رک گئی، اب اگر اللہ فضیلت امامت پر بھی بڑھا دے، بڑھا دے، لیکن اللہ بغیر دلیل کے بات نہیں کرتا. اگر وہ قرآن میں اعلان کر دے کہ ہم ایک اور فضیلت عطا کرنے جا رہے ہیں، اس لیے موضوع رکھا ہے. اب موضوع کھلے گا. جو لفظ میں نے رکھے ولایت اور فضیلت، تاکہ آپ کے سمجھ میں آ جائے گفتگو کیا ہوگی اور کیسے ہوگی. یہ ان جملوں میں سمجھا رہا ہوں. اللہ نے کہا نہیں، امامت پر بھی ایک عہدہ ہمارے پاس ہے. لیکن اگر اللہ کہتا کہ امامت سے بھی اونچا ایک عہدہ ہمارے پاس ہے، تو لوگ کہتے ہیں ہاں جو دلیل تو ہے نہیں، قرآن میں کہیں دلیل تو ہے نہیں. بھائی تیار ہیں سننے کے لیے؟ آپ ایک بار سے اعلان کیا کہ امامت کے اوپر بھی ایک منصب ہم دینے جا رہے ہیں، اس کا نام ہے ولایت.
گھبرائیے گا نہیں، اس کے بعد میں پانی پیوں گا تاکہ نقطہ پورا ہو جائے، پھر پانی پیوں گا۔ ولایت ایک بڑا عہدہ تھا۔ لوگ کہتے ہیں آپ علی کو ولی کہتے ہیں، کیا ثبوت ہے کہ سب سے بڑا عہدہ یہ ہے؟ نبی سب سے افضل ہیں، نبی سے افضل اللہ ہے۔ کم وقت ہوگا جس کو انکار ہوگا، کافر ہوگا جس کو انکار ہوگا۔ یہی ہمارا بھی عقیدہ ہے، اللہ افضل، پھر نبی ہے، پھر علی ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں ولی سب سے بڑا عہدہ، تو اس نے اللہ نے کہا گھبرا نہ جانا، سب سے بڑا عہدہ علی کو دیا ہے، اور دلیل یہ ہے اللہ ولی، رسول ولی۔ اب اس کے بعد دل چاہے تو مجھ پہ کفر کا فتویٰ شیعہ سنی لگا دے، جو جملہ کہہ رہا ہوں، ارے ولایت اتنا بڑا عہدہ کہ اللہ کو بھی ولی بن کے مذاق۔ اب یاد رکھنا موضوع یہی چلے گا 10 دن، اور قدر کرنا موضوع کی۔ ولی نے ولی سے علی کی ولایت کا اعلان کرایا، ولی نے ولی سے۔ تم سلامت رہو۔ کیوں؟ ولی نے ولی سے ولی کے عہدے کا اعلان کرایا۔ تو شجرہ کیا بنا؟ اللہ ولی، نبی ولی اور علی ولی۔ اور پھر علی سے کہا نبی نے یہ عہدہ جائے گا، امام 12 ہوں گے علی، ولی ہم دیکھ دیکھ کے بنائیں گے، کچھ کو چھپائیں گے کچھ کو بتائیں گے، کچھ کی ولایت چھپائیں گے کچھ کی ولایت بتائیں گے۔ جن کی چھپائیں گے بعد میں ان کی ولایت آنے والے ولی بتا دیں گے۔ تو اللہ نے ہاشم کی ولایت چھپائی، عبد المطلب کی ولایت چھپائی، ابو طالب کی ولایت چھپائی، آنے والوں نے بتا دیا۔ محمد باقی سے پوچھا گیا ابو طالب کا ایمان کہاں تھا؟ امام محمد باقی نے کہا سارے زمانے کا ایمان ترازو کے ایک پلے میں۔ ولایت ولایت علی، اب ولایت تمہاری ہے۔ کرائے پہ علی کو ولایت نہیں ملی، واپسی کے وعدے پہ نہیں ملی، نہیں سمجھ رہے؟ میں ولی، رسول ولی، اب دے دیا ولایت تمہیں، نہ میں بانٹوں گا نہ رسول، نہیں سمجھے؟ ولایت نہ اللہ بانٹتا ہے، ولایت نہ رسول بانٹتا ہے، ولایت علی بانٹتا ہے۔ ہر ولی کو کہنا پڑتا ہے من است منم غلام علی، امام و من است منم غلام علی۔ ولی بننا ہے تو علی کہنا ہے، ولی بننا ہے تو علی کہنا ہے۔ ارے جب سارے ابو علی شاہ قلندر، چشتی، اجمیری، نظام الدین اولیاء، عبداللہ شاہ، شہباد، یہ سب نام لے لے کے ولی بن گئے، تو اگر ہم نعرہ حیدری لگا کے ولایت لینا ہے، مار کیوں ہے؟ کیا موت آ رہی ہے؟ اور بھائی کوشش ہے نا،
اچھا آپ کہنے کوشش حرام، بولے شاکندر دریا میں کھڑے ہو گئے پانی پت والے. اچھا کچھ نہ دے، تھوڑی سی خوشبو دے دے علی، تھوڑی سی خوشبو دے دے. بو علی شاہ، بو علی شاہ، بو علی شاہ، علی اپنی بو دے دے، بو علی شاہ، بو علی شاہ. اتنی سی خوشبو ملی ولی بن گئے. ارے کچھ اتنا سا بچوں کو ہمارے علی سے لے لینے دو. ارے آپ کہیں گے کیا دیں گے تمہیں علی تمہارے مانگنے پہ، تو ہم کوئی بہت قیمتی چیز تھوڑی مانگیں گے. نہیں، ہم قیمتی چیز نہیں مانگیں گے. تو ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ اچھا بتائیے، جب کوئی آنکھ سے گر جاتا ہے تو آپ کا محاورہ کیا ہے؟ حقیر ہو گیا. اور بھائی یہ تو آپ کے بڑے اچھے دوست تھے، آنکھ سے گر گئے. اور بھائی فلانی چیز تو آپ بڑے شوق سے خرید کے لائے تھے، آنکھ سے گر گئے. جو چیز آنکھ سے گر جائے، نظر سے گر جائے، حقیر ہوتی ہے. یہی تو اللہ کو بتانا تھا کہ اسی آنکھ سے جب آنسو ٹپکے تو حقیر نہیں بنتا. ہر شے حقیر، آنسو ٹپکا اور موتی بنا. موتی کیوں بنایا؟ اس لیے موتی بنایا کہ آنکھ سے گری ہر شے حقیر ہوتی ہے، آنسو کو حقیر نہ سمجھنا. اس لیے کہ یہ خون دل ہے، یہ خون جگر ہے. تو ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ علی سے آنسو مانگ رہے ہیں. بس یا علی ہمیں عزادار بنائے رکھنا، یہی دعا ہے. اسی لیے فرش ازا پہ بیٹھے. موضوع پہ واپس آتے ہیں. اذیت نہ دینا انہیں، دی گئی. منع کیا تھا، اذیت دی گئی. اب آپ کہتے غم، غم کیوں؟ میسج، پیغام تو ہمیں سب منظور. آپ کے لیے پیغام، آپ کے لیے میسج. ہمارے لیے کالے کپڑے، ہمارے لیے یہ فرش. کیوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سینہ بہ سینہ مناظر ہیں. دیکھیے روایت سینہ بہ سینہ ہوتی ہے، قصہ سینہ بہ سینہ ہوتا ہے، لیکن بہت کم لوگوں کو معلوم ہے مناظر سینہ بہ سینہ ہوتے ہیں. کبھی بعد کربلا سادات کے بچے یہ دیکھا کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے یہ منظر دیکھا کرتے تھے. پھر انہوں نے اپنی اولاد کو سینہ بہ سینہ بتایا کہ ہم یہ منظر دیکھتے تھے. کیا محرم آیا، یہیں سے شروع کی تھی مجلس، یہیں پہ ختم ہو رہی. چاند نکلا، بچوں نے دیکھا، سیدانیوں نے شوق بڑھا دیا، کالے کپڑے پہن لیے، فرش بچ گیا. گھر سے باہر نکلے، دیکھا امام زادے بھی کالے کپڑے پہنے. پھر شہزادوں نے، چھوٹے چھوٹے بچوں نے یہ بھی دیکھا. اب کسی کے چہرے پہ ہنسی نہیں، اب کوئی مسکرا نہیں رہا، چہروں پہ اداسی ہے. بڑے ہوئے، جوان ہوئے، بچے ہوئے، بچوں کو بٹھایا. پتہ ہے تمہیں محرم کا چاند ہو گیا. ہم نے دیکھا ہے اپنے بزرگوں کو، جب ہم بچے تھے بچے کھیلتے نہیں تھے. بچوں کا کام ہے کھیلنا، وہ کھیل چھوڑ دیتے تھے. ہم نے منظر دیکھا، بچوں کو بتا رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے جہاں کھیلا کرتے تھے، دوڑتے ہوئے صبح کو وہیں آئے کہ سارے بچے جمع ہو کے کھیلیں گے. ادھر سے بچے آئے، ادھر سے بچے آئے. جیسے ہی سب جمع ہوئے، سب نے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا اور ایک دوسرے سے کہنے لگے تمہیں پتہ ہے، تمہیں پتہ ہے اونو محمد کی سواری آئی ہے.
اب نہیں کھیلنا. 10 برس کے بچے کربلا میں تلواروں سے کھیل رہے تھے, نیزے سے کھیل رہے تھے. ہم تو نہ تلواروں سے کھیل سکتے ہیں نہ نیزوں سے کھیل سکتے. وہ موت سے کھیل گئے. کیا عقیل کے پوتے چھوٹے چھوٹے بچے یاد نہیں؟ اب ہم کھیلیں گے نہیں, اب ہم ان دنوں میں کھیلیں گے نہیں. بچے بکھر گئے, گھر چلے گئے. اب یہ بزرگ اپنے بچوں کو بتا رہے, ہم نے دیکھا جوان ایک جگہ جمع ہوئے, ایک دوسرے کو دیکھا کمر میں تلوار لگائے ہوئے. کیا آج ہم لوگ تیغ زنی نہیں سیکھیں گے؟ نہیں. محرم کا چاند ہو گیا, اب ہمیں مجلسوں میں جانا ہے. اب ہم فرش ازا پہ بیٹھیں گے. گھر کا یہ منظر, باہر کا یہ منظر, ان کی نسلوں نے ان کو سنایا, ان کی نسلوں نے ان کو سنایا, ان کی نسلوں نے ان کو سنایا. لو بھائی 1300-1400 برس گزر گئے, سادات ہندوستان آ گئے. ہر سید نے اپنے اپنے خاندان کے ساتھ کچھ گاؤں بسا لیے. کہیں زیدی سادات نے 12 گاؤں بنا لیے, کہیں نقبی سادات, کہیں باقری سادات, کہیں آبدی سادات, کہیں تقبی سادات, کراری میں رضوی سادات. ہندوستان کے قریوں میں پنجاب اور سندھ میں سادات آئے اور انہوں نے اپنی بستیاں بنا دی. اپنے گاؤں سے نکلتے پورے سال روزی کمانے شہر چلے جاتے, بس گنا کرتے تھے اب محرم کے چاند میں کتنے دن رہ گئے, اب ہم اپنے گاؤں کتنے دن میں پہنچیں گے. 3 دن لگیں گے. بس پھر واپس ہوئے. چاند گاؤں میں دیکھنا ہے. کیوں بھائی شہر میں رک جاؤ؟ نہیں نہیں نہیں, آپ کو نہیں پتا وہاں کیا مناظر ہوتے ہیں, ہمیں بھی بتا دیں کیا مناظر. تو ہم بھی اپنے گاؤں جاتے تھے تو مناظر تو دیکھتے تھے نا, وہی مناظر دیکھنے تو جاتے تھے. چھوٹے سے تھے تو ہم بھی محرم میں چلے جاتے تھے اپنے وطن دادا کے یہاں. تو منظر کیا ہوتا تھا؟ بس یہ دیکھا گھر میں کہ شام سے کالے رنگ کے دوپٹے رنگ کر پھیلائے گئے ہیں باریک باریک, اور وہ سوکھ رہے. سارے گھر میں سیاہ پردے لگ گئے, لال پردے اتر گئے. ادھر فرش بچھ گیا ہے, یہاں علم سج گئے, تعزیہ لا کے رکھ دیا گیا ہے. ساری گھر کی بیویاں گھر کے چبوترے پہ کھڑے ہوئے آسمان کو دیکھ رہی ہیں. ہم بھی کھڑے ہو گئے, کیا دیکھ رہی ہیں عورتیں؟ اچھا, چاند کی طرف اشارہ کیا. وہ چاند ہو گیا. بیچ میں میری دادی ہیں, پھوپھیاں ہیں, والدہ ہیں. دادی تو وہیں بیٹھ گئیں, انہوں نے اپنے دوپٹے کا پلو لیا اور چیخیں مار مار کے رونا شروع کیا. ہم نے دیکھا اب یہ پھوپھیاں اب 4 برس کے ہم ہیں, ہم تو 4 برس کا قصہ سنا رہے ہیں. پھوپھیوں کو دیکھا جہاں سل اور بٹا رکھا تھا, جہاں مسالہ پیسا جاتا تھا, سل پر پہلے گرینڈر نہیں ہوتے, سل پر پتھر کی سل پہ بٹے سے مسالہ پیستی تھی عورتیں. ہم نے دیکھا پھوپھیاں گئیں, ان کے ہاتھوں میں یہاں سے یہاں تک چوڑیاں تھیں, لال چوڑیاں, ہری چوڑیاں. انہوں نے سل پہ ہاتھ رکھا اور بٹا لیا. چوڑیوں کے ٹوٹنے کی آواز کان میں آ رہی ہے میرے. سب کی چوڑیاں ٹوٹ گئیں. سب کے شوہر ہیں, یہ تو سہاگنے. پھر ہم نے اپنی ماں کو دیکھا, انہوں نے بھی اپنی چوڑیاں توڑی
اور وہ ساری چوڑیاں پھینکی نہیں گئیں. چوڑیوں کا ایک ایک ٹکڑا چنا گیا اور چن کر امام باڑے میں لا کے تعزیے کے سامنے رکھ دیا گیا, نظر چڑھا دیا. اب کس سے پوچھیں یہ کیا ہے؟ کبھی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ پوچھیں. جب بڑے ہوئے, مجلسیں پڑھنا شروع کی 11 سال کی عمر میں, تو خود ہی سمجھ میں آ گیا یہ سب کیا تھا. اب سمجھ میں آیا یہ ہماری پھوپھیاں, خالائیں, ہماری اماں, دادی یہ سب چوڑیاں چاند دیکھ کے کیوں توڑتی تھیں, کالے کپڑے کیوں پہنتی تھیں. اچھا, ام رباب کا سہاگ لٹا, جلدی سمجھ لیا. اچھا, ام لیلا کا سہاگ لٹ گیا. ارے سہاگ لٹا, سہاگ لٹنا کسے کہتے ہیں؟ اگر کوئی خدا نہ کرے عورت بیوہ ہو جائے تو شوہر کی میت پر خود ہی زیور اٹھا کے چڑھاتی ہے, بیوگی کے آثار چوڑیاں توڑتی ہے. ارے یہاں تو اشقیاء ہے, کسی نے ایسے بھی سہاگ بڑھتا ہے. بیبیاں سیدانیاں اجڑ گئیں, اس کے بعد سیدانیاں یہ غم مناتی رہیں. یاد رکھنا یہ ہمارے گھر کا غم ہے, ہم سے یہ نہ کہنا کہ غم میں کمی کر دو یا غم نہ کرو. یہ ہمیں گھر سے ملا ہے, ہمیں ہسٹری سے نہیں ملا, ہمیں تاریخ سے نہیں ملا. ہم نہیں جانتے ہسٹری کچھ اور لکھے, تاریخ کچھ اور لکھے, جو چاہے لکھے, جنگ ہوئی, یہ ہوا, وہ ہوا, وہ سب ہم پڑھتے ہیں. لیکن یہ غم ہمارے گھر کا ہے. یہ جتنے بیٹھے ہیں انہیں اپنے ماں سے, اپنے باپ سے, اپنی دادا اور دادی سے آپ کو وراثت میں یہ غم ملا ہے. خدا کی قسم اگر وراثت میں نہ ہوتا تو اس طرح آپ چاند دیکھ کر یہاں بیٹھ جاتے. یہ خون ہے آپ کا, یہ پکار رہا ہے آپ کو. چلو چلو چلو, جو تمہارے بزرگ کرتے تھے وہی کرو. ہاں, اس میں بھی پیغام ہے, اس میں بھی پیغام ہے, آنسوؤں میں بھی پیغام ہے. اور پھر چاند رات کا نوحہ پڑھا جاتا کہ چاند فلک پہ نمودار ہو گیا ہے. محرم کا غم کی خبر. پھر میں اور بڑا ہوا, میں بڑی بڑی کتابیں پڑھنے لگا. میں سمجھتا تھا یہ گاؤں دیہات, سیدوں, شہروں میں, خاندانوں میں امام باڑے سجتے ہیں. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا سب سے آخر میں تعزیہ اور تابوت سجا کر, رحل رکھ کر, جزدان سے قرآن نکال کر قرآن کھول کے رکھ دیا جاتا. دیکھتے رہے, بڑے ہوئے. سبط حسن صاحب علی اللہ مقامہ کی کتاب پڑھی تو پتہ چل گیا کہ یہ قرآن ہمارے گھر کی خواتین امام باڑے میں کیوں رکھ دیتی تھیں. انہوں نے لکھا کہ جب میری ماں امام باڑہ سجاتی تھی, خطیب اعظم کہہ رہے ہیں, تو میں دیکھتا تھا کہ وہ قرآن سب سے آخر میں رحل کھول کے اور سامنے تعزیے کے رکھ دیتی تھی. ایک دن میں نے پوچھا کہ آپ یہ قرآن کہیں سے بھی کھول کے رکھ دیتی ہیں یا کوئی خاص سورہ ہے؟ تو میری ماں نے کہا دیکھ لو بیٹا, دیکھو قرآن دیکھو. میں نے جھک کے دیکھا تو 18واں سورہ کہف کھلا ہوا تھا. میں نے پوچھا مادر گرامی یہ سورہ کھول کے کیوں رکھ دیا؟ کہا بیٹا نیزے پر حسین, یہ سورہ تو اچھا مادر گرامی تو قرآن عزاخانے میں رکھنے کا مطلب؟ کہ بیٹا رسول کی حدیث ہے قرآن اور اہل بیت جدا نہیں ہیں, یہ اہل بیت کی یادگار ہیں عالم. یہ قرآن ہے, نبی نے 2 چیزیں چھوڑی ہیں, اس لیے نہ ہم قرآن چھوڑ سکتے ہیں نہ ہم عزاداری چھوڑ سکتے ہیں. اب سمجھے پیغام کیا ہے؟ گریہ میں پیغام ہے, امام باڑے میں پیغام ہے,
علم میں پیغام ہے، الگ سے کوئی پیغام نہیں ہے۔ اس لیے آپ کبھی اس کو جدا نہ سمجھیں، اجزاء کو میسج اور پیغام سے جدا نہ سمجھیں۔ دیکھیے لوگ سمجھ رہے ہیں، ابھی بول ٹی وی والے میرے پاس آئے ہیں کہ 1 گھنٹے کا پروگرام کر دیجئے، بیٹھ کر سب سمجھا دیجئے کہ عزاداری کیا ہے، سلجنا کیا ہے، تابوت کیا ہے۔ آ گئے نا قریب؟ یار بات کیوں نہیں سمجھ رہے آپ؟ اس میں جلنے ولنے کی بات نہیں ہے کسی کے، یعنی پیغام کا اثر ہو رہا ہے۔ چاند رات کی مجلس کبھی ٹیلی ویژن پہ آئی؟ اب آ رہی ہے، 12-15 برس سے میٹرو ٹی وی دے رہا ہے، آ چکی اس پر چاند کی مجلس۔ جیسے ہی چاند ہوا میٹرو نے مجلس لگا دی، ہو گئی نا مجلس، پیغام کا اثر ہوا۔ سوشل میڈیا پہ عزاداروں کی ڈیپیاں سیاہ ہو گئیں، لالی ہٹ گئی، تو کتنا میسج چاہیے سب کو؟ کتنا پیغام چاہیے؟ یہ پیغام سارا امام باڑے سے جا رہا ہے نا، ممبر سے جا رہا ہے نا، اس پہ خوش ہونا چاہیے۔ اور خوشی ہے کہ تمام ذاکر اب یہ انداز اپنانے پر مجبور ہو گئے۔ یہ ہماری کامیابی، ہم یہی چاہتے تھے، ہم یہی چاہتے تھے، اس لیے چاہتے تھے کہ ہم اور بڑے ہوئے۔ اب ہم جوانی کی طرف آئے، 19 سال کے ہو گئے، اب ہم وہ کتابیں پڑھنے لگے جو بڑے علماء پڑھتے تھے۔ بس یہی دیکھنا تھا کہ محرم کا چاند ہوتا ہے تو کیا ہوتا تھا۔ چلو ہر امام کا دور دیکھ لیں، امام نے چاند دیکھا تو کیا ہوا؟ سب سے پہلے ہم نے دیکھا یہ سید سجاد نے محرم کا چاند دیکھا تو کیا ہوا؟ تو ایک منظر سامنے آیا، مدینے والوں نے چاند دیکھا اور کالے کرتے پہن کے سید سجاد کی خدمت میں پہنچ گئے، دیکھا رو رہے ہیں، آنسو جاری۔ ایک راوی آگے پڑھا کہ صبر کیجئے کب تک روئیں گے؟ ہائے قیامت ہے جملہ، صبر کیجئے کب تک روئیں گے؟ کا انصاف نہیں کیا تو نے میرے گریا پہ انصاف نہیں کیا۔ اچھا یہ بتا یعقوب کے کتنے بیٹے تھے؟ اس نے کہا 12، اور کہا کھوئے کتنے تھے؟ کہا 1۔ کہا 1 پر اتنا روئے کہ اندھے ہو گئے؟ میرے 18 یوسف، میں نے سب کا گلا کٹا دیکھا۔ اور اگلے جملے سننا، 18 کا نام کیوں لیا؟ کہ وہ 18 جو میرے خاندان کے، جن میں علی اور ابو طالب کا لہو تھا، وہ 18 ان کا جواب روئے زمین پر نہ حسن میں تھا، نہ علم میں تھا، نہ قد و قام۔ اب کبھی قیامت تک ایسے 18 ایک جگہ جمع نہیں ہوں گے۔ مارے گئے، ہم نے ان کا لاشا دیکھا، ہم نے میدان جنگ میں ان کے لاشے کو بے گور و کفن دیکھا، ان کے سروں کو نیزے پہ چڑھے ہوئے دیکھا۔ ہم روئے نا، ارے تم ہمیں روتے دیکھ رہے ہو، کاش تم دیکھ سکتے جو کہ تم دیکھ نہیں سکتے، کہ اندر شیطانیاں کیسی تڑپ رہی ہیں، کیسے چیخ رہی ہیں، کیسے ماتم ہو رہا ہے۔ ہم پڑھ چکے یہ چیپٹر، ہم نے کہا لاؤ وہ امام جو ولی عہد بنا، ایران تک گیا، دیکھیں وہ کیا کہتا ہے۔ بس تقریر کے آخری جملے اور تقریر ختم ہوئی، دیکھا ہم نے وہ باپ، یہ ہمارا 8واں امام ہے، امام رضا علیہ السلام۔ لیجئے تقریر تمام ہوئی، آپ کے لیے دعا۔ ظاہر ہے کہ 10 دن دعا ہو جاتی ہے، شب عاشور تو نہیں ہو پاتی، وہ تو اجڑا ہوا دن ہوتا ہے، عاشور کو نہیں ہوتی، تو 9 دن تو ہمارے لیے دعا کے ہیں نا۔ چاند رات سے 8 تک عباس کے علم تک دعائیں آپ کے لیے،
آپ کے سر پہ عباس کے علم کا سایہ رہے. تقریر کے آخری جملے: جیسے ہی چاند ہوتا محرم کا، امام رضا علیہ السلام اپنے ملازموں کو بلاتے اور کہتے باہر کا جو ہمارا حجرہ کمرہ ہے سارے دروازے کھول دو، جو مدینے کی طرف کھولے سب کے دروازے کھول دو، فرش بچھا دو، میں آ رہا ہوں، فرش بچھا دو. جلدی جلدی خادم فرش بچھاتے، دروازے کھول دیے جاتے. اب دروازے شارع پر ہیں اور کھل گئے اور مدینہ. اور ایک بار عصمت سرا سے امام رضا برآمد ہوئے. بیٹھے نہیں بلکہ دروازے جو کھلے تھے مدینے کا رخ کیا اور ایک بار رخ کر کے اپنے دونوں ہاتھ ایسے کر کے بلند کیے. اب کالے کپڑے پہنے، سر پہ امامہ نہیں ہے، سر پہ امامہ نہیں، برہنہ سر، ابا کالی قبا کالی، دونوں ہاتھ اٹھائے اور شہر کی طرف کیے اور کہا اہل مدینہ آؤ مجھے پرسا دو وہ چاند ہوا جس میں ہمارا گھر لوٹ گیا. آؤ. لوگ چلنا شروع کرتے، امام کی آواز پہ مجمع لگ جاتا، پورا گھر بھر جاتا اور ایسے میں امام کھڑے ہو جاتے اور کہتے تمہیں معلوم اس چاند میں کیا ہوا؟ اس چاند میں کیا کیا ہوا؟ جوانوں کی برچیوں کی انیوں سے سینے چھیدے گئے، ہمارے گھر کے لاڈلوں کی لاشیں پیمائے ہوئے. اب رو رہے امام. تمہیں پتا ہے ہمارا امام حسین کا سر 70 ضربوں سے کاٹا گیا. ارے پتا ہے ہماری جدہ زینب کی چادر نیزے، کچھ پتا ہے ہماری جدہ سکینہ کے منہ پہ تباچ. گریا ہو جاتا، لوگ بے ہوش ہو جاتے اور پھر امام دیبل کی طرف دیکھتے اور دیکھ کر کہتے آ گئے، اپنے گاؤں سے آ گئے، آقا آ گیا، پیدل آ رہا ہوں. مرثیہ کہہ کے لائے. ہاں مولا. جاؤ ممبر پہ بیٹھو، آج سے مجلسیں شروع ہو گئیں، اب تمہیں روز پڑھنا ہے. یہ سامعین روز آئیں گے. میرے امام کی بنائی یہ محفل ہے، کون اسے اجاڑ سکتا ہے؟ یہ ہمارے امام کی بنائی محفلیں اور مجلسیں ہیں، کون اس ممبر کی توہین کر سکتا ہے؟ کون اس مجمع کی توہین کر سکتا ہے؟ جاؤ ممبر پہ. دیبل ممبر پہ چلے، ممبر کے پہلو میں کھڑے ہو گئے. امام نے کہا جاؤ کھڑے ہو کے پڑھو گے. مولا آپ تو یہاں بیٹھ گئے، میں بلندی پہ بیٹھوں. میں کہہ رہا ہوں ہمیں پتا ہے ایک ذاکر حسین کو میری دادی کیا سمجھتی ہے. دیبل تجھے نہیں پتا. اس کے بعد کہا پردے کھینچو اور بیویوں سے کہو ہمارے حسین کا ذاکر آیا ہے، آؤ بیویوں پردے کے ذاکر کا مرثیہ سن لو. اس نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا. ماحول تو گریا کا تھا، اس لیے اس نے یہاں سے شروع کیا. اے فاطمہ زہرا آئیے، جنت سے آئیے، آ کر روئے زمین پر دیکھیے آپ کے جگر کے ٹکڑے کہاں کہاں مارے گئے، کہاں کہاں بکھر گئے. ارے کوئی
کوئی تو کاظمین میں ہے، کوئی کربلا میں ہے، ارے کوئی کوفے میں ہے، کہاں کہاں جگر پارے آپ کے زمین پر عرش کے تارے بکھرے پڑے ہیں۔ یہ کہہ کر جب گریہ کا شور ہوا تو ٹیبل خاموش ہوا۔ ایک بار امام نے سر اٹھایا کہ کہہ چکے مرثیہ کا مصائب پڑھ دیے، کہ ایک شعر میری طرف سے بڑھا دو، اس میں شعر بڑھا دو۔ اے فاطمہ زہرا، خراسان کی زمین پر آپ کا ایک بیٹا علی رضا مارا جائے گا، یہ شعر پڑھ دے۔ جیسا ہی شعر پڑھا، پردے کے پیچھے سے ایک کنیز آئی اور آ کے کہتی ہے مولا آپ کی بہن بے ہوش ہو گئی۔ بھائی کے مرنے کی خبر سن کر اور ایک بہن کربلا کی بہن زینب سلامت رہو، زندہ رہو، تمہارے گھر آباد۔ ماتم حسین